کھیل کھیلنا بھلا کسے پسند نہیں، ہر طرف ہنسی، جوش اور توانائی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کھیل صرف تفریح سے بھی کچھ بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ آئیے آج اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سوال تھوڑا عجیب ہے نا؟ بھئی کھیل تو خوشی کے لیے ہوتا ہے، اس میں ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ لیکن کبھی کبھی ہماری خوشی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ذمہ داری بھی جڑی ہوتی ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک گلی ہے جو بچوں کی آوازوں سے گونج رہی ہے، سب کرکٹ کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہوا میں ایک الگ ہی جوش ہے اور ہر کوئی بس کھیلنے کے لیے بے چین ہے۔ اور جیسے ہی کھیل شروع ہوتا ہے، جوش میں آ کر بچے اکثر سب کچھ بھول جاتے ہیں، زور زور سے چیخنا، گیند کا دیواروں سے ٹکرانا اور اپنی باری کا انتظار کیے بغیر بھاگنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کھیل کے سارے اصول کہیں ہوا میں ہی اڑ گئے ہوں۔ لیکن ٹھہریے، کیا بچوں کے اس کھیل کا اثر صرف ان تک ہی محدود ہے، یا ان کی یہ تفریح انجانے میں کسی اور کے لیے پریشانی بن رہی ہے؟ پاس ہی ایک گھر میں ایک بیمار بزرگ آرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن باہر سے آنے والا شور انہیں ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ وہیں قریب کے ایک اور گھر میں ایک چھوٹی بچی اپنی کتاب پر دھیان لگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شور اتنا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور اس سارے شور شرابے کی وجہ سے ایک خاندان کو مجبوراً اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کرنی پڑ رہی ہیں، جس سے ان کے گھر کا سکون کہیں کھو گیا ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے، ہماری خوشی بہت اہم ہے، لیکن جب وہی خوشی کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب بن جائے تو شاید ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ، جس کا نام علی ہے، کچھ الگ محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک بہت خاص لمحہ ہے۔ علی کھیلتے کھیلتے اچانک رک جاتا ہے اور پہلی بار اس کی نظر کھیل سے ہٹ کر ارد گرد کے ماحول پر پڑتی ہے۔ اسے اپنے پڑوسیوں کے پریشان چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ تبھی اس کا ایک دوست اس کے پاس آ کے آہستہ سے کہتا ہے، یار ہم کھیل تو رہے ہیں لیکن شاید کچھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اور علی کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے دوست نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ تو اب یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انہیں کوئی بڑا آ کر نہیں ڈانٹتا، بلکہ وہ خود ہی اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کر کچھ بہت ہی آسان لیکن اہم فیصلے کیے۔ سب سے پہلے تو سب نے اپنی آوازیں نیچی کر لیں، پھر اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے ایک لائن بنا لی، اور یہ بھی طے کیا کہ گیند کو دیواروں سے دور رکھیں گے۔ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کتنا بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ اور یہی تو سب سے بڑی اور پائیدار تبدیلی ہوتی ہے۔ جب ہمیں کوئی بات خود سمجھ آ جائے اور ہم اسے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کریں تو وہ سبق ہم زندگی بھر نہیں بھولتے۔ اچھا، بچوں نے دوسروں کا خیال رکھنا تو سیکھ لیا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب وقت تھا کھیل کا ایک اور اہم سبق سیکھنے کا، یعنی جیت اور ہار کا اصل مطلب کیا ہے۔ کھیل کے دوران ایک کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ غصہ کرنے کے بجائے مسکرا کر کہتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، اگلی باری میں کوشش کروں گا۔ یہ ہے اصل اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اور پھر کھیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اتنی ساری اچھی تبدیلیوں کے باوجود علی کی ٹیم میچ ہار جاتی ہے۔ اب ان سب کا اصل امتحان تھا۔ لیکن علی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھتا ہے، جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہے اور ان کے لیے زور سے تالیاں بجاتا ہے۔ اس کا یہ عمل سب کو سکھا دیتا ہے کہ اصل جیت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر اصل فاتح کون ہوا؟ وہ نہیں جو صرف اسکور بورڈ پر جیتتا ہے، بلکہ اصل فاتح وہ ہے جو ہار کو کھلے دل سے قبول کرے اور دوسروں کی کامیابی پر سچے دل سے خوش ہو۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے آخر سیکھا کیا، اور یہ سبق کھیل کے میدان سے نکل کر ہماری زندگی میں کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے؟ بچوں نے دو بہت بڑی اور قیمتی باتیں سیکھیں۔ پہلی یہ کہ کھیلنا ہمارا حق ضرور ہے، لیکن ہمارے آس پاس کے لوگوں کا سکون ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری یہ کہ ڈسپلن، صبر اور احترام جیسے اصول صرف کھیل میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، کھیل کا اصل مقصد صرف جیتنا یا ہارنا نہیں ہے۔ کھیل ہمیں ایک بہتر، ایک ہمدرد اور ایک ذمہ دار انسان بننا سکھاتا ہے۔ یہ کہانی خان چلڈرن اکیڈمی کی طرف سے پیش کی گئی، جو بچوں کی شخصیت سازی
اور اقدار کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔